السلام علیکم جی، ڈاکٹر حمزہ اشرف ہے۔ تو آج آپ لوگوں سے میں نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے، جو مجھے یوٹیوب چینل کے اوپر میرے اسٹوڈنٹس اکثر یہ کہتے ہیں کہ حمزہ بھائی آپ ہماری آواز بنیں، یعنی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے آپ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، اس کو لوگوں کے سامنے لے کے جائیں اور ہمارے ساتھ ہیلپ کریں کہ یہ مسئلہ سالو ہو۔ اور میں اس چیز کو خود بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی پی ایم سی کے ایگزام کے اندر کافی زیادہ سارے فلاز تھے، بچوں کا فیوچر تباہ ہوا، کافی سارے لوگوں کو لائٹ کے، ٹیبس کے، انٹرنیٹ کے ایشوز آئے، رزلٹ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں تھا، سوال آؤٹ آف سلیبس تھے، بعد میں کچھ یہ بھی خبریں آئیں کہ شاید ٹیسٹ کے کچھ ایم سی کیوز لیک ہو گئے ہیں، کچھ اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ جی شاید رزلٹ میں بچوں کو اپنی مرضی سے کسی کے 10 نمبر کسی کے 15 نمبر بڑھا دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سال بھی بچوں نے پی ایم سی کی جو فیس جمع کرائی اور رجسٹر کروایا یہ سوچ کے کہ ہم پی ایم سی کا ٹیسٹ دیں گے، کہ اب ایک نیا سیاپا پڑ گیا کہ جی پی ایم ڈی سی آ رہا ہے، اور پی ایم ڈی سی ایک ایسا نوالا بن چکا ہے اس وقت بچوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، وہ منہ سے اندر نگل کے یہاں چلا گیا لیکن پیٹ میں نہیں پہنچا۔ پی ایم ڈی سی کی مثال ایسے ہے، یعنی کہ ایک بل جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے اور آگے ابھی سینٹ سے جا کے پاس ہونا ہے، پھر اس پہ پریزیڈنٹ نے سائن کرنے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہے پی ڈی ایم کی اور پریزیڈنٹ بیٹھا ہے پی ٹی آئی کا۔ اب پریزیڈنٹ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا یا کیا کرتا ہے، ایک بڑی انسرٹین سی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور میں آپ لوگوں کی بات سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں حمزہ بھائی ہمارا سلیبس ہمیں ڈیفائن ہونا چاہیے، ہمیں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اور میں آپ لوگوں کی بات 100% سمجھتا ہوں کہ بچوں کا فیوچر اس وقت سٹیک پہ ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی ان چیزوں پہ اتنا زیادہ شور کیوں نہیں مچایا۔ دیکھیں، آج اگر میں اس موضوع پہ بات کرنے لگ جاؤں کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں کتنا پرابلم ہے، میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ صرف 2 منٹ کے اندر یہ ڈسکس کیا ہے کہ انٹری ٹیسٹ اور جو بچوں نے داخلہ لینا ان کے سسٹم میں کیا پرابلم ہے۔ اگر ابھی آپ لوگ آگے ایم بی بی ایس میں آئیں گے تو بھیا ایم بی بی ایس کے اندر بھی لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ یو سی ایم ڈی کے ایک اسٹوڈنٹ نے کل پرسوں سوسائڈ کی، دور کی بات نہیں ہے، سوسائڈل ریشو میڈیکل کالجز میں بہت زیادہ ہے، وائواز میں بچوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پڑھائی کو اچھی نہیں ہوتی تو اینڈ پہ بچوں سے سلیبس نہیں کور کیا جاتا، بچے سگریٹ اور اس طرح کے نشے میں بھی لگ جاتے ہیں، پھر آگے جب کوئی بچ کے بیچارے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آگے جابس کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ میو ہاسپٹل میں 100 سیٹوں کے لیے 5000 بچوں سے زیادہ لوگوں نے اپنی اپلیکیشنز جمع کرائی ہوئی ہیں، سفارش کلچر بہت زیادہ ہے، اور ہمارا اوور آل ہیلتھ سسٹم کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، اور سملرلی حالات انجینئرنگ کے بھی ایسے ہی ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو دوبارہ جو آپ لوگوں کا کوسچن میرے سے ہوتا ہے، میں آج آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پلیز میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ سمجھیں، مجھے وہ پرابلمز بھی نظر آ رہے ہیں جو آپ لوگ میرے سامنے رکھتے ہو، اور مجھے ان پرابلمز کا بھی پتہ ہے جو ابھی آپ لوگوں نے آگے جا کے فیس کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی صرف یہ پرابلم نظر آ رہا ہے بھائی پی ایم سی کی جگہ پی ایم ڈی سی کیوں آ گیا ہے، بھائی یہ ایک سلیبس کیوں نہیں فالو کر رہے، بھائی یہ اینڈ ٹائم پہ ہماری چیزیں کیوں چینج کر رہے ہیں، بھائی ہماری فیس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بھائی پی ایم سی کی ویب سائٹ نہیں چل رہی، بھائی ہماری رجسٹریشن نہیں ہو رہی، بھائی ہمارا فیوچر داؤ پہ۔ آپ کو صرف یہ نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کے اس ٹریک سے اتر کے میڈیکل کالج سے ہو کے ڈاکٹر بن کے میں پریکٹیکل لائف کے پرابلمس بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے ابھی آگے جا کے فیس کرنے ہیں۔ تو سوال یہ ہے وائی ڈونٹ آئی رینٹ اباؤٹ اٹ۔ مجھے ویوز بھی ملیں گے، آپ لوگ یہ بھی کہیں گے واہ یار حمزہ بھائی ہماری ساری بات سمجھ رہے ہیں، حمزہ بھائی تو ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، ایک ہمارا سینئر ہے جو ہماری بات سمجھتا ہے، وائی ڈونٹ آئی ڈو دس۔ میرے آپ لوگوں سے 4-5 سوال ہیں، آپ لوگ مجھے ان کے جواب دے دیں تو میں اپنے چینل کے اوپر آپ کے ہر اس طرح کی ایشو کو ہائی لائٹ کیا کروں گا، ہر ایسی چیز کے اوپر میں ویڈیو بنایا کروں گا اور آپ کو یہ فیل کراؤں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، میں اس ملک میں پیدا ہوا یا آپ لوگ اس ملک میں پیدا ہوئے، کیا اس میں ہمارا کوئی قصور ہے؟ کیا ہم لوگوں سے پوچھا گیا تھا پہلے کہ ہم نے اس ملک میں پیدا ہونا ہے کہ نہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی سسٹم چینج کرنا ہو، یو کے میں کوئی سسٹم چینج کرنا ہو تو وہ 5 سے 10 سال پہلے بیان کرتے ہیں کہ ہماری 2030 کی 2035 کی پالیسی کیا ہوگی۔ کبھی بھی کسی ٹیسٹ سے 1 مہینہ پہلے کوئی پالیسی چینج نہیں کی جاتی۔ تو بھائی جب میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میں بھی اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، آپ بھی اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں،
تو اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھانے سے آج تک کبھی کوئی چیز نہیں بدلی. لاسٹ ایئر کچھ لوگوں نے ویوز لینے کے لیے ویڈیوز بنائی کہ جی ہم پی ایم سی کو چیلنج کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کوئی فرق ہوا؟ جو لوگوں نے اس چیز کو مانا, جو لوگوں نے تیاری کی اور جن لوگوں نے اس کے مطابق نمبر لیے, آج وہی میڈیکل کالج کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور وہی ان کا داخلہ ہوا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ہے اور ہم لوگ اس لیول پہ ہیں. اگر ہم ان کی چیز کو مان کے چلیں گے تو شاید ہم لوگ کسی طرح لگ جائیں, کانفرنٹ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کافی زیادہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پالیٹکس کی بیس پہ کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا میری بات, سچویشن ایسے ہے, مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس وقت بہت ان پاپولر ہے کیونکہ انہوں نے 60 روپے پیٹرول مہنگا کیا اور ان کو پڑ رہی ہیں گالیاں. اب انہوں نے یہ جو پی ایم ڈی سی کا بل منظور کیا اور انہوں نے جو یہ شو کرایا ہے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے, پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ, کہ جی یہ بچوں کے اوپر ایکسٹرا ٹیسٹ جو ہے نا لاگو کیا گیا ہے اور یہ بڑا کالا قانون ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ جسٹ فار پولیٹیکل اسٹنٹنگ. ٹھیک ہے, جو بچے جا کے شور مچاتے تھے جا کے فیڈرل ہیلتھ منسٹر کے پاس کہ یہ آپ اس کو ریورٹ کریں, اس نے ان کے بدلے میں ان سے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز کمیونٹی کے ووٹ چاہیے, اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو چینج کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے رولز کے خلاف شور مچانے والے بھی ہم لوگ خود ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے رولز کو لانے والے بھی ہم لوگ خود ہیں. کمیونٹی ہماری ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارے کے سارے فیصلے بچوں کے فیوچر کو دیکھ کے نہیں کیے جاتے, یہ سارے کے سارے فیصلے پولیٹیکل سٹنٹنگ کر کے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فیڈرل ہیلتھ منسٹر کا ایک بڑا اچھا ٹویٹ ہے جو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جی اب وفا ہم نے کی ہے, جفا تم لوگ کرو گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے, اب تم لوگوں نے اس کو نبھانا ہے اور ہمیں ووٹ دینا ہے. تم لوگ پیپلز پارٹی کے جالے ہو. تو ان سب چیزوں اوپر لیول پہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. ابھی پی ڈی ایم کافی زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ جی شاید پریزیڈنٹ کو بھی ہٹایا جائے تاکہ وہ سارے کے سارے یہ بلز اپنے پاس کروا لیں. تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بجائے کہ ہم لوگ ایکسکیوزز ڈھونڈیں, مجھے سب پتہ ہے, آپ لوگوں سے زیادہ پتہ ہے کیا ایشوز ہیں. مجھے سب پتہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہمارے بچوں کو ٹارچر کر رہا ہے, ڈسٹروائے کر رہا ہے. لیکن بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا, آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں پیدا ہوئے. میرے اندر پیٹریٹزم ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے اندر بھی پیٹریٹزم ہو. یہی سسٹم ہے, اسی کے اندر رہ کر ہی ہم لوگوں نے سروائیو کرنا ہے. اور ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ لوگوں سے زیادہ پرابلمز جانتا ہوں جو سسٹم ہے, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں سسٹم کے اندر رہ کے کسی ایسی پوسٹ پہ جاؤں جہاں میں یہ چیزیں ٹھیک کر سکوں. اس سسٹم سے باہر نکل کر جتنا مرضی ہم شور مچا لیں, جو مرضی کر لیں. پی ایم سی کے باہر لاسٹ ایئر جا کے لوگوں نے احتجاج کیا, کیا فرق پڑ گیا؟ اس سے سر پھڑوائے, واپس آ گئے. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ لوگ, نہ ہمارا کوئی قصور ہے نہ ہمارے والدین کا کوئی قصور ہے. میرے والدین اگر میرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ وائٹ کوٹ پہنوں, اور اگر آپ کے والدین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ وائٹ کوٹ پہنیں, تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا ہمیں ان کو خوشی نہیں دینی چاہیے؟ مجھے سب پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا پرابلمز ہیں, لیکن جب ہمارا کوئی قصور نہیں, ہمارے والدین کا کوئی قصور نہیں, جو اساتذہ ہمیں پڑھا رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں, اور اوپر کے لیول پہ جو گیمز چل رہی ہیں سارے کا سارا اس کا فالٹ ہے, تو بھائی ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے, گورنمنٹ کی ریٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کا پارٹ بنیں اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کر جائیں جہاں پہ آپ لوگ چیزوں کو چینج کر سکیں. دس از مائی ایم. میں کیوں, میرے زمانے میں بھی ایم ڈی کیٹ کے اندر اس طرح کی کنٹروورسیز ہوتی تھی, میں نے دل لگا کے پڑھائی کی. میڈیکل کالج میں آ کے 1001 مسائل تھے, میں نے کیوں خاموشی سے پڑھائی کی. ڈاکٹر میں بن گیا, مجھے سب پرابلمس کا پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے, میں کیوں خاموشی سے پڑھ رہا ہوں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج آگے جا کے اس جگہ پہ جاؤں جہاں پر میرے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہو, اور تب میں چیزوں کو چینج کروں, تب چینج آئے گا. سو دا پوائنٹ آف دس ویڈیو از کہ اس سسٹم میں رہ کے سسٹم کو چینج کریں گے تب فائدہ ہوگا. سسٹم میں باہر رہ کے فضول قسم کے شور شرابے کر کے, فضول قسم کی ویڈیوز کر کے نہ آج تک کوئی چیز چینج ہوئی ہے, نہ آج تک کوئی چیز واپس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا. آگے وہ بل واپس آ جائے گا, ہو سکتا ہے عمران خان کی حکومت ہے وہ دوبارہ پی ایم سی لے آئے, پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ دوبارہ پی ایم ڈی سی لے آئے, پریزیڈنٹ سائن کرے نہ کرے, یہ چیزیں چلتی رہیں گی.
سمجھدار بندہ وہ ہے جو جتنی جلدی چینجنگ سرکمسٹانسز کو اڈیپٹ کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق نئی اسٹریٹجی بنائے اور ایم یہ کریں آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ لوگ اس سسٹم کے اندر سے گزر کے کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کر آج آپ لوگ میرے سے وعدہ کریں کہ ہم لوگ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونے دیں گے. میرے ساتھ ایسے ہوا, آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے, میں بھی درد سمجھتا ہوں, آپ لوگ بھی درد سمجھتے ہیں, لیکن بی آپٹمسٹک. یہ پاکستان ہمارا ہے, میرا کوئی قصور نہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں. اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے, اللہ پاک آپ کے فیوچر کے لیے بہتر کرے. آپ لوگ سب بڑی بڑی پوسٹوں پر جا کر بیٹھیں اور جا کر تب اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں. ایسے یہ ملک بہتر ہوگا, شور شرابہ کرنے سے ملک بہتر نہیں ہو سکتا. میرا یہ ماننا ہے اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا. پاکستان زندہ باد.